بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے نتیجے سے کچھ لوگوں کو شاک تو لگا، لیکن زیادہ تر کو اندازہ ہو گیا تھا، 2 دن پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ جس طرح مسلم لیگ کے سینیٹروں کو دھمکیاں میں فون آ رہے تھے اور یہ دھمکیاں دی جا رہی تھیں کہ مریم نواز کو سمیش کر دیا جائے گا، اور جس طرح شبلی فراز نے 2 دن پہلے اعلان کیا کہ اب ہم چیئرمین سینٹ کا الیکشن جیتنے کے لیے ہر حربہ اختیار کریں گے، تو پتہ چل گیا تھا کہ انہوں نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے یہ الیکشن چیئرمین سینٹ کا ہم نے جیتنا ہے اور اپوزیشن کو امیدوار نہیں بننے دینا۔ اور میں نے بھی اس بات کا اشارہ اپنے ایک پروگرام میں دیا تھا۔ اور ناظرین، آج صبح یہ ہوا کہ جب میں نے ٹی وی کھولا تو پتہ چلا کہ الیکشن کے لیے جو پریزائڈنگ افسر ہے اس کا نام مظفر حسین شاہ ہے، تو مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ وارداتیہ بہت بڑی واردات کرے گا، کیونکہ اس کو لوگ جانتے ہیں کہ سندھ میں یہ جج بھی رہا ہے اور سندھ حکومت کا وزیر اعلیٰ بھی رہا ہے۔ تو جو اس نے وہاں گل کھلائے سندھ کے لوگوں سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کس کردار اور کس قماش کا آدمی ہے، تو اس نے یہی کرنا تھا۔ ایسی کھلی بے ایمانی جو آج تک کسی الیکشن میں سینٹ یا قومی اسمبلی کے الیکشن میں اس سے پہلے نہیں ہوئی، کہ وہ بیلٹ پیپر جن پر قاعدے کے 100% مطابق مہر لگائی گئی تھی، اس نے ان کو ریجیکٹ کر دیا، مسترد کر دیا۔ یہ واردات اس نے ڈالنی تھی۔ اگر وہ مہر یوسف رضا گیلانی کے نام پر نہ ہوتی، بالکل سامنے ہوتی، خالی جگہ پر ہوتی، جس طرح کہ انہوں نے ایک جعلی موقف بنایا اس کے مطابق بھی مہر لگی ہوتی، تو یہ مظفر شاہ نے یہی کرنا تھا جو اس نے اب کیا۔ بہرحال اس سے اہم بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین آصف علی زرداری کے ساتھ یہ 4تھی مرتبہ ہاتھ ہو گیا ہے، یہ زیادہ اہم بات ہے۔ اور پچھلی دور میں 2-3 برسوں میں جو ہاتھ ہوئے ان کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کے علم میں ہے کہ کس طرح سینٹ میں بلوچستان میں پہلے بغاوت کرائی گئی اور سینٹ کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کی گنتی کم کرائی گئی، اور اس میں آصف علی زرداری نے اپنا کندھا پیش کیا، اعلانیہ پیش کیا۔ تو اس وقت بھی ایک معاہدہ ہوا تھا کہ آپ یہ کریں، ہم آپ کو الیکشن میں پاکستان کا صدر بنوائیں گے۔ اس کے بعد دوسرا موقع بھی آیا جب یہ عدم اعتماد کی تاریخ تھی، اس سے پہلے صدارتی الیکشن کے موقع پر زرداری صاحب نے ان کا ساتھ دیا، جنہوں نے کہا تھا کہ فضل الرحمان کو ہروانا ہے اور اس کے بدلے میں آپ کو یہ ملے گا، وہ کچھ نہیں ملا۔ تیسری مرتبہ انہوں نے ان سے وعدہ کیا کہ اگر آپ پی ڈی ایم کا ساتھ بے شک دیں، اس کی جدوجہد کا حصہ رہیں، اس کے ساتھ تعاون کریں، لیکن اسے استعفوں کی طرف نہ جانے دیں، تو ہم آپ کو یہ رعایتیں اور فلاں چیزیں دیں گے۔ تو چنانچہ انہوں نے بڑی کامیابی سے پی ڈی ایم کو استعفوں کی طرف جانے سے روکا، اور اس مضبوط دلائل کے ساتھ روکا کہ ہم جیسے لوگ بھی قائل ہو گئے کہ ہاں زرداری کی پالیسی، زرداری کی حکمت عملی مولانا فضل الرحمان سے یا نواز شریف سے بہتر ہے۔ وہ بھی ناکام ہوئی اور زرداری صاحب کو کچھ نہ ملا۔ تو اب پھر ان کو یہ پیشکش کی گئی کہ آپ سینٹ کے الیکشن میں آپ کو ہم دیں گے، آپ پی ڈی ایم کو لانگ مارچ سے باز رکھیں یا اس کا لانگ مارچ زیادہ طاقتور نہ ہونے دیں۔ تو پیشکش یہ تھی کہ اگر آپ نے یہ کام کامیابی سے کر لیا تو چیئرمین سینٹ آپ کا ہو جائے گا اور آپ کی سینٹ میں نمائندگی بھی پروپورشن سے بڑھ جائے گی۔ سینٹ میں جو نمائندگی پیپلز پارٹی کی بنتی تھی عام فارمولے کے حساب سے، اس سے کچھ زیادہ نمائندگی ملے گی۔ تو آپ کے سامنے ہے کہ نمائندگی کچھ زیادہ تو نہیں مل سکی، ایک سیٹ سندھ سے ان کو زیادہ مل گئی اور ایک سیٹ اسلام آباد کی مل گئی، لیکن جتنی 4 یا 5 سیٹوں کی توقع تھی وہ پوری نہیں ہوئی، خاص طور پر پنجاب میں، جہاں زرداری اور مسلم لیگ نون کا موقف ایک تھا اور شہباز شریف کا اور چودھری پرویز الہی کا موقف ایک تھا کہ یہاں پی ٹی آئی کے جو باغی ہیں ان کو یہ موقع نہ دیا جائے کہ وہ مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی کا کوئی سینیٹر کامیاب کرا سکیں۔ 35 ارکان پی ٹی آئی کے ان کو ووٹ دینے کے لیے تیار تھے، اور خیال یہ تھا کہ ایک سیٹ مسلم لیگ کی بڑھ جائے گی، ایک سیٹ
پیپلز پارٹی کی بڑھ جائے گی اور قاف لیگ کو کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن شہباز شریف نے جس طرح کنونس کر لیا مریم نواز کو، اگرچہ مریم نواز اس کو پسند نہیں کرتی تھی، تو شہباز شریف اور پیپلز پارٹی یہاں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں ہی شہباز شریف کی اس کوشش میں مجبور ہو گئے ان کا ساتھ دینے کے لیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مسلم لیگ کی سیٹ نہ بڑھ سکی اور قاف لیگ سیٹ لے گئی جس کے ووٹ ہی 10 تھے۔ بہرحال زرداری کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا نہیں ہوا، یعنی ایک تو نمائندگی نہ بڑھ سکی اور دوسرے یوسف رضا گیلانی سینٹ کے چیئرمین نہیں بن سکے۔ اب آگے کیا ہوگا؟ کیا زرداری اب بھی لانگ مارچ سے پیچھے رہیں گے؟ کیونکہ اطلاعات تو یہی ہیں کہ وہ لانگ مارچ نہیں چاہتے۔ استعفوں والی بات کو اگر کسی کا خیال ہے کہ وہ واپس جایا جا سکتا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ وقت اب نکل چکا۔ اب استعفے دینے سے ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اب ایک لانگ مارچ کی آپشن رہ گئی ہے ان کے پاس بڑی، اور لانگ مارچ میں اب تک کی جو اطلاعات ہیں وہ تو یہی ہے کہ پیپلز پارٹی اسے صرف علامتی طور پر اپنا اون کرے گی، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ سینٹ میں جو ہاتھ کیا گیا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، زرداری کے ساتھ، جو چوتھا ہاتھ ہے، اس کے بعد شاید زرداری صاحب اب کسی مزید دھوکے میں نہ آئیں اور کسی اور لالچ میں نہ آئیں، شاید وہ لانگ مارچ کا ساتھ دیں۔ لانگ مارچ سے پہلے ایک واقعہ ہونا ہے، وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم اس فتح کو جو جعلی طریقے سے مظفر شاہ نے بنائی، تحریک انصاف کو دلوائی، اور تحریک انصاف والوں نے بہت کمال بے شرمی سے اون کیا۔ آج وہ ایک مشیر کہہ رہا تھا کہ ہم نے بدلہ لے لیا ہے، اور ہم نے تو کہا تھا کہ یہ اب ان کو جس طرح انہوں نے ہمارے ووٹ مسترد کرائے تھے ہم ان کے ووٹ مسترد کرائیں گے، یعنی وہ اون کر رہے ہیں اس بے ایمانی کو بڑے فخر کے ساتھ۔ تو اس کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے پی ڈی ایم نے۔ تو ایک واقعہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس چیلنج کے جواب میں ان کو کیا انصاف ملتا ہے۔ بظاہر تو ان کا موقف 100% فول پروف ہے اور مضبوط ہے، لیکن فیصلہ تو ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، فیصلہ تو عدالت کے ہاتھ میں۔ وہاں سے کس طرح کا فیصلہ آتا ہے اور کب آتا ہے، یہ بات بھی اہم ہے کہ کب آتا ہے، کیونکہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ اس قسم کے اوپن اینڈ شٹ کیسز جو ہوتے ہیں ان کے فیصلے 10 سال کے بعد آتے ہیں۔ ضیاء الحق کا مارشاء اللہ غیر قانونی تھا، عدالت نے یہ فیصلہ ضیاء الحق کے مرنے کے 3 سال بعد کیا، تو اس طرح بھی ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ایک مرحلہ ہے، اور اس کے بعد یہ میں ایک ضمنی طور پر ایک بات نوٹ کرا دوں کہ یہاں میڈیا میں ایک تصور بنایا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن اپوزیشن کو ریلیف دے رہا ہے، مسلسل ریلیف دے رہا ہے۔ حالانکہ الیکشن کمیشن مسلسل ریلیف اگر دے رہا ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے، اپوزیشن نہیں ہے۔ اپوزیشن کو اس نے کوئی ریلیف نہیں دیا سوائے اس کے کہ ڈسکا کے ضمنی الیکشن میں اتنی بڑی دھاندلی اور ووٹ چوری اور پولنگ افسروں کو اٹھائے جانے کے بعد اس کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ الیکشن کالعدم قرار دے دیتا، اور وہ اس نے کالعدم قرار دے دیے۔ سپریم کورٹ میں خفیہ بیلٹ کے حق میں جو الیکشن کمیشن نے موقف اپنایا وہ اس کی اس طرح مجبوری تھا کہ اگر وہ آئین میں ترمیم کرنے کے عمل میں حصہ دار بن جاتا تو کل کلاں کو کوئی تبدیلی آتی ہے، کوئی صورتحال بدلتی ہے تو اس کے خلاف کیس بن سکتا ہے۔ ان دو معاملات میں جزوی اور قسم کے ریلیف کے علاوہ اس نے کوئی ریلیف نہیں دیا۔ اس نے پی ٹی آئی کو اس کے برعکس فارن فنڈنگ کیس میں وہ مسلسل ریلیف دے رہا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ڈسکا کا الیکشن 10 اپریل تک ملتوی کر کے پی ٹی آئی کو ریلیف دیا گیا، کیونکہ ری الیکشن میں پی ٹی آئی نے بری طرح ہارنا تھا۔ اس کی شکست کا صدمہ الیکشن کمیشن نے 1 مہینے کے لیے ملتوی کر دیا، اور 1 مہینے بعد کیا ہوگا یہ کسی کو پتہ نہیں۔ اور فیصل واوڈا جس کو ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ جھوٹ بولنے کا مرتکب ہوا ہے، اس پر الیکشن کمیشن کارروائی کرے، یعنی فیصلے کی گراؤنڈ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بنا کر الیکشن کمیشن کی طرف واپس کر دی۔ الیکشن کمیشن نے اس پر فیصلہ دینے سے جو اپوزیشن کی تھی اپیل وہ مسترد کر دی، اور فیصل واوڈا کو ریلیف مل گیا۔ اب اسی طرح آنے والے دنوں میں الیکشن کمیشن کی طرف سے مزید ریلیف پی ٹی آئی کو متوقع ہے۔ تو یہ خیال کرنا کہ اداروں کی طرف سے یا کسی ادارے کی طرف سے اپوزیشن کو ریلیف ملے گا، یہ خام خیالی ہے، اور یہ خام خیالی ثابت ہو چکی ہے۔ تو ناظرین، اب مرحلہ ہے لانگ مارچ کا، اور اس میں پیپلز پارٹی اگر شریک ہو پورے طریقے سے شریک ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر وہ شریک نہیں ہوتی
तो मुस्लिम लीग और JUI को अपने बलबूते पर और दूसरी पार्टियों के तावन से ये लॉन्ग मार्च करना है, और वो पीपल्स पार्टी की शिरकत के बगैर भी इसे बहुत बड़े पैमाने पर कामयाब कर सकते हैं। सिर्फ पंजाब और पख्तूनख्वा में नहीं बल्कि सिंध में भी लॉन्ग मार्च के काफ़िले बड़े बड़े निकलेंगे और वो सिस्टम को जाम करने की सलाहियत रखते हैं। और नाजरीन, ये बात तो आपके सामने है कि सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन जीतने के बावजूद PTI की हुकूमत जिस गर्दाब में घिरी हुई है उससे निकलने का कोई नया रास्ता पैदा नहीं हो गया। ये एक ऐसी फतह है जो नफ्सियाती तस्कीन भी नहीं दे सकती, इसलिए कि ये जिस खुले अंदाज से बेईमानी के साथ ये फतह हासिल की गई है, ये उल्टा उसके लिए शर्मिंदगी का तौक बन रही है। तो PTI के पास बुरहान से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए जूं ये लॉन्ग मार्च की तारीख नज़दीक आएगी, इमरान खान की ये सोच पुख्ता होती जाएगी कि उसे अब असम्बलियाँ तोड़ देनी चाहिए और नए इलेक्शन कराने चाहिए। नए इलेक्शन कराने के पीछे उसके पास क्या मुहर्रिकात हैं वो मैं कुछ कल बता चुका हूँ और कुछ उन पर मज़ीद रोशनी में 1-2 दिन में डालूँगा। बहरहाल ये बहरान इस तरह की वाक़यात से मज़ीद पेचीदा होता जा रहा है और ताकतवर इदारों की खुली मुदाखलत और खुली जानबदारी ने इस बहरान के समूथ हल के रस्ते मसदूद कर दिए हैं। ये मसला हल तो होना है, लेकिन इस तरीके से अगर हल अगर कोई इस तरीके से निकले कि पेचीदगियाँ बढ़ जाएँ तो ये कोई मुल्क और कौम की कोई अच्छी खिदमत नहीं है। नाज़रीन, खुदा हाफ़िज़।